جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بھوکے رہنا بیمار رہنے سے بہتر ہے، خود درد میں رہنا دوسروں کو تکلیف دینے سے بہتر ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت جگہ تمہارا دل کا مرکز ہے، جہاں زندگی شروع ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو آپ کے پاس مشورہ لے کر آتے ہیں تو اپنی رائے کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، درست نہیں کرتے۔ بارش کے قطرے بھلے ہی چھوٹے ہوں لیکن ان کا لگاتار برسنا ندیوں کا بہاؤ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری چھوٹی سی کوششیں بھی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ دوسروں کے دل آزادی کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہو، اس لیے کہ دل آزادی سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور نفرتوں سے دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب فاصلے پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کے مابین محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک دوسروں پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی روشنی میں ہم چمک سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ سکتے ہیں۔ انسان اپنی ہی ہمت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ جو ذات بدلنا جانتی ہے وہ غموں کو بھی خوشیوں میں بدلنا جانتی ہے۔ جب کسی انسان کی بد نصیبی عروج پر ہو تب اسے ایک لا حاصل شخص سے عشق ہو جاتا ہے۔ آج کی تلخ حقیقت یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے تب تک خاص ہو جب تک لوگوں کو تمہارا متبادل نہ مل جائے۔ اچھی بات ہے بیٹوں کو دوسرے گھروں میں رہنا سکھایا جائے، مگر نہایت اہم اور لازم ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی کسی کی بیٹی کو رکھنا سکھایا جائے۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے مگر ہم پانی اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح رب کریم کی رحمتیں لامحدود ہیں، ہم اتنی ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ورکشاپ پر کام کرتے کسی بھی بچے کو دیکھیں تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مزدور اکثر یتیم اور مسکین ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب تر ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تعالی نہ ہو۔ عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوفزدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ دنیا کے ٹھانٹ بانٹ سے اپنی نظر ہٹائے رکھو اور دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں ہلاک کر دے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں۔ اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے ساتھ مفاہت کریں، انہیں ان کی خامیاں سمیت قبول کریں۔ مشکل حالات میں حقائق کو پیش نظر رکھ کر ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کر لیں۔ یہ ایک نفسیاتی سکون ہوگا جو آپ کو کافی حد تک انتشار سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ صادقین کے چہرے کی چمک دمک کی کیا ہی بات ہے، بدن فنا ہو جائے گا اور چمک دمک قیامت تک قائم رہے گی۔ کسی کو کچھ دینے میں جو راحت و سکون اور مزہ ہے وہ کسی سے لینے میں کہاں۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور موت کے آنے سے قبل بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سچ ہمیشہ کہانیوں سے بھی زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں اگر حیاداری اور دینداری ہے تو سمجھ لیں آپ پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جو تھوڑے سے خوش نہیں ہوتا وہ کبھی زیادہ سے بھی خوش نہیں ہوتا۔
غلط کام کرنے سے تکلیف میں رہنا بہتر ہے، اور اعتماد نہ کرنے سے کبھی کبھی دھوکہ کھا جانا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ بیکار لوگوں سے کنارہ کرنا صحت و سلامتی کو قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ گناہوں کی دلدل سے بچنا چاہتے ہو تو راہ مستقیم اختیار کرو۔ اس انسان سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں جس کو محبت میں پاک رکھنا آتا ہو۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا کر آیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہترین انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدل لیں۔ بڑھاپے میں مصلے اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر ارادہ ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ 4 جگہوں پر خاموش مت رہیں۔ نمبر 1، جب کسی پر ظلم ہوتا دیکھیں۔ 2، جب کوئی آپ کی عزت کو چیلنج کرے۔ 3، حق بات کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا ساتھ ضرور دیں، خاموش مت رہیں۔ 4، جب بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی آ جائے، آپ کی عزت و ناموس کی خاطر نکلیں۔ اپنی روح کے باغ کے اندر صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہوتا ہے مگر پھل میٹھا ہوتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے پر سنبل درخت کے پتے رکھ کے سو جائیں، صبح اٹھو گے تو ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسروں کو خوش رکھنے والے لوگ نہ جانے کتنی بار خود سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں کسی دوسرے انسان کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو بس ایک کام کرو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو خود دروازے تک چھوڑ کر آؤ اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر دو۔ لاکھوں طرح کے لوگوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے اور ان سب کو لگتا تھا کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے